حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جب ہم ذکر کرتے ہیں یا سنتے ہیں تو ایک بہت بڑی ہمیں روحانی شخصیت ہمارے ذہن میں ایک نقشہ بنتا ہے. تو قبلہ شاہ صاحب یہ بتائیے کہ کیا روحانی شخصیت ہے؟ اور ظاہر بات ہے ہم تو اس بات کو سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ روحانی شخصیت اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک علم نہ ہو، علم دین. بالکل صحیح فرمایا. لیکن کیا کہ بظاہر جب ذکر کرنے والے کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے انہوں نے زیادہ وقت روحانی سفر ہی کیا تھا، علم دین سیکھنے میں شاید اتنا وقت نہیں لگایا. میں چاہوں گا خاص طور پر یہاں ارشاد فرمائیے کہ بابا فرید الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تعلیم کے حوالے سے میں چاہوں گا ارشاد فرمائیں کہ ان کی تعلیم کا کس انداز سے اہتمام کیا گیا اور کس انداز سے آپ نے تعلیم حاصل کی. وہ علم دین میں کون کون سے ایسے شعبے تھے جس پر آپ نے کمال مہارت حاصل فرمائی؟ حضرت بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اگر آپ دیکھیں تو آپ مرشد اجل اور کامل ہیں. آپ یہ تو گھر میں جو پیدا ہوئے تو والد صاحب رحمہ اللہ شیخ جمال الدین، والدہ ماجدہ، بی بی قرسف، یہ اتنی عظیم ذات. نانا جان کو آپ دیکھیے تو شیخ وجود الدین صاحب رحمہ اللہ مسند عالم. تو گہوارہ جو ہے وہی علم کا گہوارہ ہے. لیکن اس کے ساتھ دیکھیں کسبی علم کی طرف. غوث اعظم کو بھی آپ دیکھیں نا کہ آپ 2-3 سال کے تھے، آپ کو فرشتوں کی آواز آتی تھی، لیکن آپ کہاں تک گئے، علم آپ نے حاصل کیا. تو تھوڑی بہت جھلک کو دیکھ کر یہ کہنا کہ میں علم میں مکمل ہو گیا، یہ گویا کہ روحانی راستہ نہیں ہے. تو اب بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 12 سال کی عمر میں حفظ قرآن کیا ہے اپنے علاقے میں. ابتدائی کتابیں گھر میں پڑھی ہیں. 12 سال کی عمر میں آپ نے قرآن مجید کو حفظ کیا ہے، اور حفظ کرنے کے بعد وہیں پر نہیں بیٹھ گئے کہ چلو میں حافظ ہو گیا ہوں، اب حافظ جی ہو گیا ہوں، ٹوپی پگڑی لگا کر بیٹھ جاؤں بلا تشبیہ اعاذ باللہ اور میں مرشد بن جاؤں اور بیعت کرنا شروع کر دوں. نہیں، بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے نکلے اور ملتان شریف گئے. اور ملتان شریف کے اندر وہاں پر بہت بڑے عالم دین مولانا منہاج الدین ترمذی رحمہ اللہ تعالی، وہاں پر آپ نے قیام کیا اور آپ نے علوم قرآن، علوم حدیث، علوم تفسیر، علوم نحو و فقہ اور اہل سنت کے آپ امام تھے. یہ نہیں کہ ان کا نام لے کر بندہ 2 نمبریہ کرے، وہ اہل سنت کے خالص امام تھے. میں آگے عرض کروں گا آپ کے سامنے. قوالوں کو بھی چاہیے کہ وہ ان کی تعلیم کو پڑھ کر کوئی شعر بنائیں، اور جہاں پڑھا جا رہا ہے وہ لوگ بھی اس بات پر غور کریں کہ بابا صاحب رحمہ اللہ پر ہم کوئی بات زبردستی چسپا کر رہے ہیں یا ان کا بنیادی عقیدہ کیا ہے. جب میں اور آپ ان کے دربار شریف پر جاتے ہیں، سعادت ہے. میں اور آپ اپنے آستانے پر ان کی دربار شریف کا فوٹو لگاتے ہیں، سعادت ہے. تو بھائی بھی پڑھیں بھی تو صحیح کہ جن کا دربار، جن کے گنبد کو ہم اپنے سروں پر سجاتے ہیں تو انہوں نے پوری زندگی کس عقیدے پر گزاری ہے، اس بات پر غور کریں. تو بابا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ 12 سال میں آپ نے حفظ قرآن کرنے کے بعد بیٹھ نہیں گئے کہ میرے نانا اتنے بڑے تھے، میرے والد اتنے بڑے تھے کہ پیدرم سلطان بود، اب مجھے کیا کرنے کی ضرورت ہے، میں تو بہت بڑے خاندان کا سجادہ ہوں. تو سجادہ لکھنے یا بعض نااہل مریدوں کے چومنے سے نہیں بنتا کہ وہ ایسی ہوا بھر رہے ہوں کہ جناب یہ بڑے پیر کی اولاد ہیں. تو بڑے پیر صاحب کی اولاد ہونا سعادت ہے، بڑے پیر صاحب کو بھی سلام ہے. لیکن آپ مسند رشد کے جب اہل بنیں گے کہ جب آپ قرآن و سنت کے عالم ہوں گے، اللہ کے حرام و حلال کو جانیں گے، جب تو خود آپ گویا کہ گناہوں کے راستوں سے بچیں گے اور دوسروں کو بھی بچائیں گے. بہت خوبصورت. سوشل میڈیا پر اسلام کی صحیح تعلیمات جاننے کے لیے ابھی حافظ سائر قادری کا نیا یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو سبسکرائب کر لیں، اور ہاں نوٹیفیکیشن بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکے.